بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، مسلمان 1.907 بلین ان پاپولیشن، 24.9% آف دا گلوبل پاپولیشن، اور دنیا کے 19% لینڈ پہ حکومت رکھنے والے. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم وہ عظیم قوم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 1.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر اپنی حکومت جمائی. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے ایسی ایجادات کی جو نہ صرف آج تک استعمال ہوتی ہیں بلکہ ان کی بنیاد پہ اور مزید ایجادات ہمارے سامنے آئیں. فرام ایز سمپل ایز اے ٹوتھ برش ٹو ایز کمپلیکس ایز سرجریز، مسلمانوں نے اپنے عروج کے وقت میں دنیا کو بہت کچھ دیا. حتیٰ کہ یونیورسٹیز تک کی ایجاد مسلمانوں کی ہے. لیکن آج کا مسلمان ایک بڑے مختلف سے سیناریو میں کھڑا نظر آتا ہے، بڑا پریشان نظر آتا ہے. میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں گا جو سٹارٹ ہوتے ہیں کہ ہم آج انوویشن انڈیکس، انوویشن رینکنگ میں ٹاپ 30 کنٹریز میں مسلمان کنٹریز کوئی نہیں آتی. کلوسسٹ ہے 33rd کنٹری ملیشیا. ہماری ٹوٹل ریونیو 1.2 ٹریلین US$، صرف 8% آف دا گلوبل ریونیو. مسلمان کنٹریز سے جوائنٹ GDP 5% آف دا ورلڈ. ایوریج GDP آف اے مسلم کنٹری 4 times لیس دین ایوریج. ایوریج GDP پر کیپٹا 3 times لیس دین ایوریج. انفلیشن، مہنگائی 22% مور دین ایوریج. پبلک ڈیٹ 2 times مور دین ایوریج. اڈلٹ لٹریسی 10% لیس دین ایوریج. ایوریج IQ 10% لیس دین ایوریج. چلڈرن آؤٹ آف اسکول 45% لیس دین ایوریج. قتل 3 times مور دین ایوریج. اینڈ انفنٹ مورٹیلٹیز 45% مور دین ایوریج. اور یہ تو صرف شروعات ہے. تو ان فیکٹس اینڈ فگرز کی بنا پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کے مسلمان کو اگر پہلے کے مسلمان سے کمپیئر کیا جائے تو وہ اپنے زوال کی طرف جاتا ہوا بڑا ایویڈنٹلی نظر آ رہا ہے. تو جہان تازہ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ جان سکیں کہ کیا وجوہات ہیں مسلمانوں کے اس زوال کی، اور کیسے ایٹ این انڈیویژول لیول اینڈ ایٹ اے کلیکٹیو لیول ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اور جہان تازہ میں تو 4th انڈسٹریل ریولوشن میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور واپس اپنی عروج کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر کامران علی خان صاحب، معروف اسکالر اینڈ اسپریچول سائنٹسٹ. تو شروع کرتے ہیں گفتگو ان سے. سر، حالات آپ کے سامنے ہیں. مسلمان اپنی زوال کی طرف گامزن ہے اور بڑی تیزی سے بڑھے جا رہا ہے. جتنا تیزی سے یہ ریلیجن بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے ہماری زوال کی طرف کی دوڑ بھی بڑھے چلی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کیا ریزنز ہیں؟ ہم شروع کرتے ہیں وہ ٹاپ پرائیورٹی ریزن جو آپ کے خیال میں وہ سب سے بڑا کیا ریزن ہے جو ہمیں زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بڑا کمپریہنسو انٹروڈکشن آپ نے کرایا ڈیٹا کی مدد سے، فیکٹس اینڈ فگرز کی مدد سے. تو پہلی بات تو یہ کہ ان حقائق کو سننے کے بعد مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی پھیلانا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. اس کے لیے اور بہت لوگ ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی مایوسی پھیلانے کی. تو ہمارا آبجیکٹو ان فیکٹس اور فگرز کو دینے کا یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ظاہر سلوشن کی طرف کچھ کوشش کر سکیں، کوئی بات کر سکیں. لیکن آپ کی جب یہ آپ ساری بات ابھی بتا رہے تھے تو مجھے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک قطعہ یاد آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. یعنی تو سے مطلب یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کیا. تو جنرل جو مسلمانوں کی صورتحال ہے
عبادات موجود ہیں، عقائد موجود ہیں، عقیدت موجود ہے، حکمت غائب ہو چکی ہے، اسٹریٹجی غائب ہو چکی ہے، پلاننگ غائب ہو چکی ہے، توکل کا مطلب غلط انٹرپریٹ کر لیا گیا ہے، صرف دعا کرتے رہنا. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنی اس پوری سیریز میں بہت تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ٹو اسٹارٹ دا ڈسکشن، کیریکٹر، کردار. اچھا، میں یہ ایکڈیمک بات ہو جائے گی اگر ہم کردار کو ڈیفائن کریں. کردار ہوتا کیا ہے اور ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک سمپل اگزامپل دوں آپ کو. دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیدائشی نبی تھے. کیا وجہ ہے، اور یہ سب لوگ اس بات کو سمجھیں، اس کی جو فکر ہے اس کو سمجھیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 40 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا؟ نبی تو پیدائشی تھے. اچھا، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد آپ کو دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے 23 سال کا عرصہ ملا، کیونکہ ایٹ دا ایج آف 63 آپ ظاہری پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک آج کی جو لاجک ہے سمپل سی، بلکہ کسی بھی وقت کی لاجک، وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی جب پیدائشی نبی تھے تو 16 سال کی عمر میں یا چلو 20 سال کی عمر میں اگر اعلان نبوت فرما دیتے 43 ایئرز مل جاتے، تو 43 ایئرز مل جاتے، زیادہ ٹائم مل جاتا، زیادہ دین کی خدمت ہو پاتی. کامن سینس کی بات ہے. لیکن ہر جگہ اس طرح کا کامن سینس میتھمیٹکس 2+2 نہیں چلتی. اب اس کی حکمت پہ غور کریں. اور حکمت کون سی؟ حکمت بالغہ، رب کی حکمت، احکم الحاکمین کی حکمت. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ہم نے سمجھ لی؟ تو اس کا مطلب ہماری جو محدود سمجھ ہے، جو 2 + 2 4 کرتی ہے، اس میں ہی کوئی غلطی ہے. بے شک. اب وہ غلطی کیا ہے؟ 40 سال کی عمر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیریکٹر اسٹیبلش کیا گیا معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں جو جہالت کا معاشرہ تھا، فرعونیت کا معاشرہ تھا، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. پیپل ڈڈ ناٹ ہیو اینی کیریکٹر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تجارتی قافلوں میں جانے لگے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے قافلوں کو آپ نے سنبھالا، اور وقت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کیریکٹر، وہ کردار سامنے آ گیا کہ جب، غور کیجئے سلیمان میاں، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان نبوت فرماتے ہیں، پہلی وحی آنے کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیے، آپ کوہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کفار کو جمع کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس وقت کا یہی طریقہ تھا، اور کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پہ موجود ہوں، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہم پیچھے دیکھے بغیر آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. یہ ہے وہ کیریکٹر جو پہلے اسٹیبلش کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب آپ نے کہا تو پھر میں صادق اور امین تمہیں ایک خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں. دس از کیریکٹر. بریک آپ لے لیجئے، اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویورز، بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا. ہم اپنے ان آنے والے ایپیسوڈز کے اندر صرف ان پرابلمس کو اور ان کے وجوہات کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو وہ سلوشنز بھی پرووائڈ کریں گے. جیسے ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کیریکٹر کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاؤ یو
can build your character and emerge victorious and emerge excellent in the society. تو اپنی کانورزیشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورس. تو سر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین کا کریکٹر اسٹیبلش ہو گیا, اب آپ کنٹینیو کہہ رہے ہیں. دیکھیے, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ لوگوں نے, سب کو پتہ ہے یہ بات کہ کفار نے انکار کر دیا, لیکن جنرلی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اس انکار کی وجہ کیا تھی, کیونکہ جب ایک شخص صادق اور امین ہے, پورا معاشرہ اس شخص پہ اعتبار کرتا ہے, تو اس کی کہی ہوئی بات سے انکار کیسے کیا جا رہا ہے. اچھا, اور اگر انکار کیا جا رہا ہے تو اس اعلان نبوت کے بعد اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے درمیان 13 سال کا وقفہ ہے, 13 ایئرز. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی, تو اس وقت آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ سلانا پڑا, کیونکہ صبح کفار کی امانتیں واپس کرنی تھیں, ورنہ خدا نخواستہ یہ تہمت آپ پہ نہ آ جاتی کہ امانتیں لے کے چلے گئے. تو حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں اپنی جگہ بستر مبارک پر سلایا ہے. سب کو پتہ ہے یہ بات. بالکل. 13 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گنتی کے 100 لوگ مسلمان ہوئے رفلی. ان کو اتنی شدید تکالیف دی گئیں, اذیتیں دی گئیں. شیب ابی طالب میں 2 سال تقریباً اس طرح قید کیا گیا کہ صحابہ کرام بشمول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چمڑا ابال کے کھانے پر مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ سب ہو رہا ہے, لیکن عجیب و غریب بات سوچئے, پورا مکہ کفار امانتیں اسی شخص کے پاس رکھوا رہے ہیں. تو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے. کیریکٹر اتنا بے داغ تھا کہ ان کے پیغام سے انکار کر دیا, ان کو تکالیف دینی شروع کر دی, لیکن پھر بھی یہی پتا تھا کہ اگر امانت کہیں رکھوانی ہے تو اس ہستی سے زیادہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے, کیونکہ یہ صادق اور امین ہے. سبحان اللہ. غور تو کریں, یہ کتنی بڑی بات ہے, رونگٹے کھڑے ہو جانے والی بات ہے یہ, اگر ہم غور کریں. بچپن سے یہ واقعات پڑھ رہے ہیں ہم. 13 سال کا عرصہ یہ کیریکٹر ماشاءاللہ اسٹیبلش ہوا تھا. نبوت کے اعلان سے پہلے ہجرت فرماتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ سلایا جا رہا ہے امانتیں واپس کرنے کے لیے. تو پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا اعتبار تھا کفار کو تو انکار کیوں کیا؟ پتا تھا نا کہ یہ جو بات کریں گے وہ سچی ہوگی. انکار کرنے کا مطلب اکنامک ریزن تھا. اکنامک ریزن یہ تھا کہ جب خدائے واحد کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو مکہ تھا نا اور یہ جو کعبہ تھا, یہ کفار اس زمانے میں, کعبہ کی اہمیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے, بالکل. تو اس زمانے میں پورے مسلم دنیا سے قافلے آتے تھے, ہر سال یہاں آتے ہی رہتے تھے, اور ہر سال حج کے حوالے سے تو ضروری آتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور قافلے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹریڈ ہو رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس نوعیت کا حج اس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہت سی روایات ہیں, کچھ جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ برہنہ طواف ہوتا تھا کعبہ کا, نعوذ باللہ, اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں, ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ بت رکھے ہوئے تھے, اور ان کے بڑے بت کے چھوٹے بت سیل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, بت سازی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, گھنٹیاں بنائی جاتی اور بے شمار چیزیں. جب کفار دیور ذہنی طور پہ, عقلی طور پہ دیور بریلینٹ پیپل. ابو جہل کو تو ابو جہل کہا ہی اس لیے گیا, اپنے زمانے کا وہ اس وقت کا دانا ترین اور عقل مند ترین آدمی تھا, لیکن اس کو لقب ابو جہل کا اس لیے دیا گیا کہ
تم اتنی عقل رکھنے کے باوجود ان ذات گرامی اور اس میسج کو نہیں پہچانے. اچھا مزے کی بات یہ کہ پہچان وہ سب رہا تھا. ابو لہب بھی پہچان رہا تھا, ابو جہل بھی پہچان رہا تھا, دیگر کفار سردار بھی پہچان رہے تھے کہ یہ بات تو سچ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں, جو آج کا بھی پرابلم ہے بہت معذرت کے ساتھ. بزنس کمیونٹی کے اندر یہ جملہ بڑا کامن بولا جانے لگا ہے کہ یار جھوٹ بولنا تو مجبوری ہے, جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. ہاں, تو دین کی جب صحیح امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, بزنس کی دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں, مذہب کی دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. اس سے آگے میں نہیں کہوں گا. لیکن بات سر یہ ہے کہ یہ اس بات کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ بزنسز کی وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں جو میل پریکٹسز پہ, جو غلط طریقے کے کام میں ملوث ہیں, جو کوئی چونا لگا رہے ہیں, جن کو پتہ ہے دل کی گہرائی کے اندر کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر, حضرت ابو بکر صدیق تاجر, حضرت عثمان تاجر اور بڑے سکسیسفل تاجر. تو دین, اور ان سے زیادہ دین کو کس نے امپلیمنٹ کیا؟ ہماری بساط ہے کہ ہم وہ دین امپلیمنٹ کر سکیں. حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت علیہ السلام, انہوں نے جو امپلیمنٹ کیا, جو حضرت عثمان نے امپلیمنٹ کیا. ہم تو سر بہت پیچھے ہیں ان سے, لیکن آپ دیکھیے کتنے سکسیسفل تھے وہ. تو کریکٹ بزنسز with the correct practices and دین would be an excellent trio. جی ہاں, اور اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا تھا اس پورے سینیریو میں, اس کردار سازی کے سینیریو میں, کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ عبادات سے جب ان کی روح وڈرا کر دی جاتی ہے نا, مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں؟ اب سلوشن کی طرف آئیں, کردار سازی کرنی ہوگی. اب کردار سازی کہنے کو تو ایک لفظ ہے, لیکن یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا انسان کا, اس کا کردار, اس کو بنانے کے لیے یہ جنریشنز کا کام ہے. یعنی اگر میں آج یہ عہد کروں کہ مجھے پہلے تو اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے, تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے اندر جھانکنا ہوگا, اپنے خیال کا خیال رکھنا شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اپنی روزمرہ کی عادات کو دیکھنا ہوگا, اپنے نشست و برخاست کے طریقے کو دیکھنا ہوگا, اپنی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور اپنے رب کے ساتھ ڈیلنگ دونوں کو دیکھنا ہوگا. یہاں سے ابتدا ہوگی کردار سازی کی. اقبال کا بہت خوبصورت شعر یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی, خودی کی خلوتوں میں کبریائی, زمین و آسمان و کرسی و عرش, خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. تو کریکٹر بلڈنگ کا بھی تو یہیں سے میسج ملتا ہے سر. لوگوں سے ڈیل کریں تو سنت طریقے سے ڈیل کریں, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کرتے تھے. خلوت اپنی پاک رکھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن کی جلوت سے زیادہ اس کی خلوت پاک ہوتی ہے. تو سبحان اللہ. تو کیا آپ کے خیال میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہونی چاہیے کہ جس کے تحت انسان اپنے کیریکٹر کو بلڈ کر سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے یہ جو شعر پڑھا نا حضرت علامہ اقبال کا, یہ شعر, ایک ہی شعر اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو کمال بات ہوگی. اس بات کو کنٹینیو ہم کرتے ہیں, اور بریک سے آپ آ جائیں تو اس شعر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. سٹارٹ ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ خودی, پہلے تو خودی ایک اپنے آپ میں فلسفی بہت بڑی ہے. خودی ہے کیا؟ خود آگاہی کا نام خودی ہے. اچھا, میں آج کی ٹرمز میں آ جاتا ہوں, اپنی مشکل بات میں ذرا بعد میں کروں گا. ایک شخص آج اپنے آپ کو کس طرح پہچانتا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. میں کون ہوں؟ میں جناب ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, انجینئرنگ پڑھاتا ہوں, یہ میری ایک پہچان ہے. میں جناب ٹی وی پر پروگرام کرتا ہوں, یہ میری ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے, باقی کچھ پہچانیں لوگوں نے مجھے دے دی ہیں. کوئی کہتے ہیں جی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, یوں ہیں, اچھے ہیں, برے, وغیرہ,
یہ ایک پہچان ہو گئی. یہ میری سوسائٹی میں پہچان ہو گئی. تو سوسائٹی میں پہچانا گیا اپنے پروفیشن سے, اپنے کام سے. اچھا اب ایک پہچان میری اپنے گھر میں میری پوزیشنز ہیں. میں باپ ہوں, میں شوہر ہوں, میں بھائی ہوں, بیٹا ہوں, اور میرے مختلف, یہ میری گھر میں پہچان ہے. یہ جو ساری پہچانیں ہیں میں اپنے آپ کو ان پہچانوں کے ذریعے پہچان رہا ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ سے اپنے اندر یہ سوال کیا کہ میں کون ہوں اصل میں؟ اس سوال سے ہم بات شروع کریں گے. تو ویورز, خود کو پہچاننے کی جرنی میں ہمارے ساتھ چلیے. اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. تو سر, خود کو پہچاننا, خود ہی کا فلسفہ. میں خود کو ایکچولی ان حوالوں سے پہچانتا ہوں کہ جن حوالوں سے مجھے دنیا جانتی ہے. ٹیچر ہے, ہوسٹ ہے, باپ ہے, شوہر ہے. میں نے کبھی غور کیا کہ میں اپنے اندر, میں نے کبھی غور کیا کہ میں کون ہوں. اچھا اب جب یہ غور شروع ہوگا نا تو یہ اپنے اندر جھانکنا انسان نے شروع کر دیا. اب میں کون ہوں, اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو ہدایت کا تو سر چشمہ ایک ہی ہے, ذات باری تعالیٰ بوسیلہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام. ہدایت کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ہائیسٹ فارم پہ فارم کیا, بہترین مخلوق. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس کو گرے ہوئے میں سے گروہ پہ کر دیا. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا, پھر اس مٹی کی بھی اقسام بتائیں. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نہیں بنایا مگر اپنی ابدیت کے لیے. یہ ہے میری پہچان, جو کریٹر نے ہمیں دی, جو کریٹر نے ہمیں دی. اس پہچان, میں نے کبھی اپنے آپ کو پہچانا کہ میں ابدیت کے لیے بنائی ہوئی ایک مخلوق ہوں. میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں مٹی سے بنا ہوا ہوں اور مجھے مٹی میں چلے جانا ہے. میں نے کبھی یہ سوچا کہ میرا اس دنیا میں مقصد کیا ہے. یہ تو تمام چیزیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کھلے عام بیان فرما دی. یہ ہے میری پہچان, اور جو شخص اس پہچان کی جستجو میں لگ گیا اس کی خود ہی بیدار ہونے لگ جاتی, اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی آٹومیٹکلی. جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اس شعر کے ساتھ ہی کیریکٹر ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. اپنی پہچان جب تک پیدا نہیں ہوگی مسلمان میں, اس کا کیریکٹر بلڈ نہیں ہوگا. اور اپنی پہچان پیدا کرنے کا طریقہ عبادات سے بات شروع ہوگی اور ابدیت تک وہ بات جائے گی. اور ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. ابدیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اس شعر پہ آتے ہیں. خودی کی جلوت کس کو کہتے ہیں؟ ایگزیبیشن, خودی کا ظاہر. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. جب دنیا میں آپریٹ کر رہے ہو, جب لوگوں سے مل رہے ہو, جب دنیا کے معاملات کر رہے ہو, روزگار کے معاملات, دفتر کے معاملات, پروفیشنل معاملات, کمرشل معاملات, اکنامکل معاملات, حکومتی معاملات, عسکری معاملات, سب کو میسج ہے. فوج, حکومت, بیوروکریسی, اکانومسٹس, ان سب لوگوں کی میں نے بات کی ہے. ایون اے لے مین, فیملی مین, اے لے مین. معاملات جب کرو گے تو معاملات کے اندر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اگر فالو کر رہے ہو تو خود ہی بیدار ہو رہی. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی, یہ مصطفائی ہے. اب یہ معاملات کرنے والا شخص کسی وقت اکیلا بھی ہوتا ہے. بالکل. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ آپ نے انہیں مخاطب کیا کہ یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا، نام لے کے مخاطب کیا، یا محمد، آپ نے فرمایا کون محمد؟ آپ نے فرمایا آپ رسول اللہ۔ کہہ لیں گے کون رسول اللہ؟ اس وقت وہ جس کیفیت میں تھے، وہ خلوت میں، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، وہ اپنے رب کے ساتھ ایسے مصروف تھے کہ اس وقت ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ذات گرامی، ذات باری تعالیٰ میں گم، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ جس مومن کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کا ظاہر مصطفائی سے آراستہ ہے اور اس کی خلوت، اس کا باطن کبریائی سے مزین ہے، تو پھر زمین و آسمان و کرسی و عرش، اس دنیا کی تو بساط کوئی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ نے مچھر کے پر سے بھی حقیر کہا ہے۔ زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ یہ ہے، اس مقام پہ آ جائیے۔ مجال ہے کسی کافر کی کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے ایک انڈیویجول مسلمان کی طرف۔ کشمیر فلسطین کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں اس دنیا میں۔ ڈیٹا دیا نا آپ نے، 1.9 بلین، تقریباً 2 ارب مسلمان، 24.9% of the entire population۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس سے ایک بار پوچھا، اس دور کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان بے شمار ہوں گے لیکن مغلوب ہوں گے، اس طرح ہوں گے جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ جس کی کوئی وقت نہیں ہے، لہر آتی ہے وہ جھاگ ادھر، لہر جاتی ہے وہ جھاگ ادھر، اور پھر ساحل پہ آ کر ختم۔ آج دیکھ لیجئے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں بھول چکا ہوں کہ میں کون ہوں۔ جس دن مجھے یہ یاد آ گیا کہ میں کون ہوں، جس دن مجھے یہ یاد کرا دیا گیا کہ میں کون ہوں، ارطغرل ڈرامہ دیکھنا بہت آسان ہے، اس شخص کے کیریکٹر کو تو دیکھیں، کردار سازی کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک کیریکٹر ہے نا جو اس ڈرامے کے ذریعے آ گیا ہمارے سامنے۔ مسلمانوں کی ہسٹری بھری ہوئی ہے ایسے کیریکٹر سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، کن کن کا نام لوں میں؟ ٹھیک ہے، نور الدین زنگی، ارطغرل غازی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اپنے رب کی اطاعت میں تھا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں تھا، ایسے ہاتھ کر لیتے تھے۔ میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ڈرامے کے ذریعے یہ جیسچرز کامن ہوئے، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ دا پوائنٹ از کہ اس کیریکٹر پہ غور کریں۔ زمین کی جنگ نہیں کی ارطغرل غازی نے، اس کی جنگ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو زمین پر قائم کرنے کے لیے اگر جنگ ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، نشان زدہ فرشتے آئیں گے قرآن کی زبان میں۔ اگر جنگ زمین کے حصول کے لیے ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مولا علی سے ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا تو وہ کچھ روٹی توڑ رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ وہ شخص جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا، آج اس سے ایک سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ تو مولا علی جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ میں نے اپنے رب کے لیے توڑا تھا، یہ روٹی میں اپنی ذات کے لیے توڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے خودی، خودی کی معراج پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ مطہرین، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، کاملین، فقراء، شہداء، یہ ہے خودی۔ اور سر یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے کہ آج میں بیٹھا، میں نے کہا کہ میں آج سے اپنا کریکٹر بنا لوں گا۔ ارادہ کرنا تو مومنٹریلی انسٹنٹینیسلی ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے اس گفتگو کو سن کر کوئی یہ ارادہ کر لے کہ چلو، تو انما الاعمال بالنیات، نیت کی جزا تو شروع ہو گئی، لیکن نیت کے بعد اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم،
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یقین آ گیا. اب مسلسل جد و عمل پہ ہم 24/7 اسٹرائیو کرنا, مسلسل عمل کرنا اس بات پہ جب تک کہ وہ آپ کی عادت ثانیہ نہ بن جائے. عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. ویورز فائنلی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, ایک کوٹ شیئر کروں گا چھوٹا سا, ایک بڑا زبردست پروس کا پیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ the heights of great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night. ایک انگریز نے کہا ہے یہ بات, لیکن بات کی گہرائی بڑی خوبصورت ہے. ایفرٹ کنٹینیوس, یقین, جیسے ابھی سر نے میں بتایا کہ یقین محکم, اپنے اندر وہ یقین لائیے کہ آپ کا کیریکٹر وہ کیریکٹر بن سکتا ہے جس نے مسلمانوں کو اپنے عروج پہ پہنچایا. یہاں پہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ کوئی نیشنل لیول کی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک انڈیویژول اگر اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دے, اپنے بچوں کے اندر وہ چیز انسٹل کرنا شروع کر دے, اپنے دوستوں کو اور اپنے قریبیوں کو اس راہ پہ لے آئے کہ اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو, محنت کرو, یقین کامل رکھو, تو دیکھیے کیسے کوئی دشمن آپ کو نظر اٹھا کے بھی دیکھ سکتا ہے. حملہ کرنا, تکلیف پہنچانا, آپ کو روند دینا تو بہت دور کی بات ہے. تو جہان تازہ کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں, اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بلکہ, کہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کیجئے. اگر آپ کسی کے لیے بہتری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیے, آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کر آئیے کہ آپ دوسرے کی مدد کر سکیں. کیونکہ بھوکے نے بھوکے کو کھانا کھلایا, دونوں چکرا کے گر پڑے, تو یہ تو نہیں کرنا ہے ہم نے. تو بس اتنی سی بات ہے, سٹارٹ کریں اپنی کیریکٹر بلڈنگ سے. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم آپ سے اور چیزیں شیئر کریں گے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں اور کیسے آپ انڈیویژول اینڈ کلیکٹیو لیول پہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. خود کو کیسے اس زوال کے اندھیرے سے نکال کے عروج کی روشنی تک لے جا سکتے ہیں, اور کیسے اپنی سوچ سے پیدا ہوئے ہوئے شکنجے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, جو آپ کو جکڑ کے رکھے ہوئے ہیں, جو آپ کو گرو کرنے سے, ایکسل کرنے سے روک رہے ہیں, ان کو توڑ سکتے ہیں اور ایک بہتر انسان اور ایک خوبصورت مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں. تو at the end of the show I would like to say, start your journey today, start thinking like a Muslim and eventually become a true Muslim. Sulaiman Ali Khan signing out.